أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر هو إلا ذكر للعالمين. ورفع أبويه على العرش، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر احسان کیا کہ جب وہ مجھے جیل سے نکال لایا. وجاء بکم من البدو، اور تمہیں دیہات سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیر کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ عطا کیا. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کے علم میں سے مجھے نوازا. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا رکھوالا اور کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما، مجھے فرمانبرداری کی حالت میں اٹھانا. والحقنی بالصالحین، اور صالحین اور نیکوکاروں میں شامل کر دینا. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم بذریعہ وحی آپ کو بتا رہے ہیں. وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ پکا کر لیا تھا، جب وہ تدبیر کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ کا دل کتنا ہی کیوں نہ چاہے لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے.
وما تسألهم علیہ من اجر، اور اس پر آپ ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر سارے جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فیملی سمیت جب مصر گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. تو طویل جدائی کے بعد یہ ملاقات تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے سارے سجدہ شکر بجا لائے اور سارے کے سارے سجدے میں گر گئے یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ شکر اللہ کے لیے تھا، البتہ یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ سجدہ کیا تھا. تو سجدہ اللہ کے لیے کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں کیا تھا. جب ان کو تخت پر بٹھایا تھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے آگے تعظیماً یہ سجدہ کیا. اور یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. سابقہ شریعتوں میں تعظیماً کسی کے آگے سجدہ کرنا یہ جائز تھا. اس وجہ سے برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدہ کیا. لیکن جہاں تک سجدہ عبادت کا تعلق ہے تو عبادت کا سجدہ کبھی کسی شریعت میں غیر اللہ کے لیے حلال نہیں ہوا، اس لیے کہ سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک ہے، اور شرک کی اجازت کسی شریعت میں نہیں دی گئی. البتہ اب آخری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کے لیے حلال نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ سجدہ تعظیمی خود شرک تو نہیں، لیکن شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے، شرک کا سبب بن سکتا ہے. تو جیسے شرک حرام ہے، اسی طرح شرک کا ذریعہ اور سبب بننے والا وہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا ہے. کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، قیامت تک آپ کی نبوت ہے، اس لیے صدًا للذرائع شرک کے ذرائع کو بھی بند کر دیا گیا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی ملک شام گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے اپنے بزرگوں کو اور بڑوں کو ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تعظیماً. تو وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ اپنے بڑوں کے آگے اپنے بزرگوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں تعظیماً، تو آپ تو زیادہ اس لائق ہیں کہ آپ کے آگے کیا کریں، تعظیماً سجدہ کریں. احق ان یسجد لہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ تعظیمی اب جائز اور حلال ہوتا
تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کے سامنے سجدہ تعظیمی وہ بجا لائیں، لیکن اللہ کے سوا اب سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک درخت نے سجدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ ہیں، یہ درخت ہیں، یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم تو انسان زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو اس موقع پر بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ حلال نہیں۔ رہا درختوں کا اور جانوروں کا سجدہ کرنا تو وہ غیر مکلف ہیں، شریعت کے وہ مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کا سجدہ کرنا اس زمرے میں نہیں آتا۔ غرض یہ کہ یہ سجدہ شکر تھا اللہ کے لیے یا سجدہ تعظیمی تھا یوسف علیہ السلام کے لیے؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جب دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ ابا، میں نے جو سال پہلے خواب دیکھا تھا، اللہ جل شانہ نے آج اتنے طویل عرصے کے بعد اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رأیت أحد عشر کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین۔ تو یہ گویا کہ اس کی تعبیر تھی، سورج چاند سے مراد والدین تھے اور 11 ستاروں سے مراد بھائی تھے۔ تو آج اللہ جل شانہ نے یہ خواب کیا کیا؟ سچ کر دکھایا۔ آگے پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا یہ احسان ہوا کہ وہ مجھے جیل خانے سے نکال کر لایا اور آپ کو کنعان اور فلسطین کے دیہات سے اٹھا کر یہاں مصر کے شہر میں لے آیا۔ حالانکہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا اور فساد ڈال دیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ طویل مفارقت کے بعد آج جب ملاقات ہو رہی ہے تو یوسف علیہ السلام اپنے اوپر گزرنے والے بڑے حالات ذکر کر سکتے تھے کہ میں کن کن حالات سے گزرا، مشکل، مصائب و شدائد سب سے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ سارے حالات، مشقت، تکلیفیں سب چھوڑ دیے، اس میں سے اللہ کے احسان کی چیز کو ذکر کیا، اور وہ ہے جیل سے نکل کر آنا۔ جیل میں جانے کو بیان نہیں کیا بلکہ جیل سے نکل کر آنے کو بیان کیا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا۔ کنویں کا بھی ذکر کر سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، لیکن کنویں کا ذکر نہیں کیا اس وجہ سے کہ پہلے بھائیوں کو معاف کر چکے تھے۔ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تو بھائیوں کو معاف کر چکے تھے۔ اب اگر کنویں کا ذکر کرتے تو بھائیوں کو سبکی ہوتی، شرمندگی ہوتی، تو جس چیز کو معاف کر چکے ہیں اس کا ذکر اور تذکرہ بھی نہیں کیا۔ ہاں، صرف جیل کا ذکر کیا، اور وہ بھی اس حد تک کہ جیل سے اللہ نے نکالا۔
اس کے علاوہ کوئی مشقت، کوئی تکلیف زبان پر نہیں لایا۔ اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام پہ کیا گزری، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 40 سالہ مفارقت اور جدائی تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ تو اس دوران یعقوب علیہ السلام پہ کیا کیا حالات گزرے، لیکن ان کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ کے ایسے احسان کو ذکر کیا کہ اللہ نے کنعان اور دیہات سے اٹھا کر جو مشکل زندگی ہے آپ کو شہر کی آسان زندگی میں، آسائشوں والی زندگی میں لے آئے۔ ادھر بھی اللہ کے احسان کو ذکر کیا، ادھر بھی اللہ کے احسان کو ذکر کیا۔ رہا بھائیوں کا معاملہ کہ بھائیوں نے بڑی زیادتی کی تھی، تو بھائیوں کی تمام تر زیادتی کو شیطان کے کھاتے میں ڈال دی۔ بجائے بھائیوں کو شرمندہ کرنے کے کہ انہوں نے یہ کیا، کہا کہ وہ تو سارا شیطان نے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بھائیوں کو مجرم باور کرانے کے بجائے شیطان کو مجرم قرار دیا۔ یہ ہیں پیغمبرانہ اخلاق، پیغمبرانہ زبان، پیغمبرانہ سوچ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دمائدوں وہ حج سے واپس تشریف لائے تو کسی نے وہاں کی مشقتیں پوچھی تو فرمانے لگے بھئی ہمیں تو قرآن مجید سے یہ تعلیم ملی ہے کہ مشقتوں کا ذکر نہ کرو، تکلیفوں کا ذکر نہ کرو، جو اللہ کا احسان ہوا اس کا ذکر کرو۔ تکلیفوں کا ذکر کرتے تو یوسف علیہ السلام کرتے، اور کئی دن چاہیے تھے اس کے لیے۔ وہ جو طویل تر حالات سے گزرے تھے، ان تکلیفوں کو ذکر کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک جملے میں اللہ کے احسان کو ذکر کر کے بات ختم کی۔ ان تمام تر تکلیفوں اور مشقتوں میں سے بھی اللہ کے شکر اور احسان کو ڈھونڈ کر اسی کو ذکر کیا۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بڑی اصلاح اور تربیت کا پہلو ہے کہ ہم جو زبان پر تکلیفیں یہ مسائل وہ مسائل گن کر تھکتے نہیں۔ اسی پر فرمایا ان الانسان لربی لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اللہ کی نعمتیں نہیں گنتا، تکلیفیں گنتا ہے۔ پیشانی پہ 12 بج رہے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے اور یہ پریشانیوں کو لیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان پریشانیوں کے دوران انگنت اللہ کی نعمتیں میسر ہیں۔ تو یہ پیغمبرانہ اخلاق اور صفات میں یہ ہمارے لیے تربیت ہے کہ 1000 پریشانیاں کیوں نہ ہوں، آدمی کو مثبت پہلو میں نظر رکھنی چاہیے، اللہ کے احسانات اور اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ آگے فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، کہ حقیقت یہ ہے کہ میرا اللہ جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیر کرتا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی یہ کیا ہو رہا ہے، جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے تدبیر کیسی کامیابی سے چلتی رہی، اور اللہ کی تدبیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ لطیف لما یشاء، بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے اللہ اس کے لیے جو چاہتا ہے، اور اس کا وہ چاہنا پورا ہو کر رہتا ہے
اور اللہ کے چاہے ہوئے کے لیے جو تدبیر ہوتی ہے وہ کارگر ہو کر رہتی ہے۔ ہم 1000 تدبیریں کرتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، فیل ہو جاتی ہیں، نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ لیکن ان ربی لطیف لما یشاء، یہ ایمانی جملہ ہے، ایمان کہ بندہ اندر یقین رکھے، اس بات کا 100% اطمینان اور یقین رکھے اللہ جو چاہیں گے اس کے لیے لطیف تدبیر نکال دیں گے، ایسی لطیف تدبیر کہ اس کا توڑ کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں۔ سب کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ کی چاہت لطیف تدبیر کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ حالات سے کبھی مرعوب نہ ہو، حالات کی جو جھاگ ہے اس جھاگ کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو، حوصلہ اور ہمت نہ ہارے، اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت پر نظر رکھے، اللہ جو چاہے جب چاہے وہ اس کی پوری قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، جو چاہے اس کو بھرپور کر سکنے والا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ آدمی کی تدبیر فیل کیوں ہوتی ہے؟ بڑی تدبیریں کی لیکن فیل ہو گئی، کیوں؟ آدمی کا علم ناقص ہے۔ 10 رخوں سے دیکھا پھر بھی 20 رخ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ حکومت ایک آرڈیننس جاری کرتی ہے، ایک قانون بناتی ہے، تو وہ 20 رخوں سے دیکھا، 40 رخ پھر بھی اوجھل آنکھوں سے تھے۔ جب عملاً نفاذ ہوا تو زمینی حقیقت کچھ اور سامنے آئی، اب ترمیم کرنی پڑ گئی۔ تو بندوں کا علم ناقص ہے۔ دنیا جہان کے جتنے قانون ہیں سب اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اپ گریڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو جیسے جیسے حالات سامنے آتے ہیں ویسے ویسے اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں۔ ایک اس کی ذات ہے انہ هو العلیم، جس کا علم کامل ہے، علم محیط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ الحکیم، اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کے کسی فیصلے میں کوئی لوچ نہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، مکمل بھرپور تدبیر اسی کی ذات پاک کی ہے۔ اس لیے اس کی لطیف تدبیر وہ کارگر اور نتیجہ خیز ہو کر رہتی ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو گمنام کرنا چاہا، اس کی تدبیر نے نہیں چاہا، تو بھائیوں کی تمام تر تدبیریں ناکام ہوئیں، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی تدبیر وہ کارگر ہو۔ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے یوسف کو کہاں پہنچایا، اور آج بھائی سامنے آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی جب کوئی بری تدبیر کرے تو ڈرنا چاہیے۔ ایک میں چاہتا ہوں اور میری چاہت ہے، اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی قدرت وہ کارگر ہو جائے اور میری چاہت میری رسوائی کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مناجات اور دعا میں مشغول ہوئے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت میں سے بھی حصہ دیا، اور تعویل احادیث خوابوں کی تعبیر کے علم میں سے بھی بڑا حصہ دیا۔ گویا کہ ظاہری اور باطنی ہر 2 طرح کی نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، تو یہ نیری تیری عطا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا کارساز تو ہی ہے۔
یہ دنیا میں میرے تمام تر کام تو نے بنائے تو میرے آخرت میں بھی سارے کام تو ہی بنانے والا ہے، اس لیے توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، مجھے حالت اسلام اور فرمانبرداری میں اس دنیا سے اٹھا اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا ہے۔ آبا و اجداد جو پیغمبر تھے، باپ یعقوب علیہ السلام پیغمبر، دادا اسحاق علیہ السلام پیغمبر، پردادا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان صالحین کے ساتھ مجھے ملا۔ اللہ کے احسانات گن کر دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا کی قبولیت کے لیے گویا کہ ذریعہ ہے۔ جتنا اللہ کے احسانات آدمی گنتا ہے اتنا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اس تعلق کے ساتھ پھر جب دعا ہوتی ہے تو وہ دعا قبولیت والی ہے۔ شکوے شکایتوں کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حسن خاتمہ کی بہت مبارک دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حسن خاتمہ کی دعا ہے، رب قد آتیت فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آخر میں یہ آیت برائے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں، ورنہ آپ تو یوسف کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے اور ان کو کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے تھے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری تفصیل آپ بتا رہے ہیں، تو اس کی اور کوئی صورت نہیں سوائے وحی کے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے صاحب وحی سچے پیغمبر ہیں۔ اور یہودیوں نے اور مکہ کے مشرکین نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سے پوچھا تھا آپ کی سچائی کو پرکھنے کے لیے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نہیں بتا سکیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ان کی تاریخ کے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور جب یہ نہیں بتا سکیں گے تو ہمیں پروپگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے بذریعہ وہی سارا مفصل پوری حقیقت کے ساتھ واقعہ بتا دیا، تو آپ کا صاحب وحی ہونا معلوم ہوا۔ اس کا لازمی نتیجہ اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ سب کیا ہو جائیں، آپ کو نبی مان لیں اور سارے ایمان لے آئیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اس کے باوجود ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے۔ آپ جتنا بھی چاہیں، آپ کے دل میں اس کی کتنی ہی چاہت کیوں نہ ہو، ان کی اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کا ایمان لانا نہ لانا یہ معلوم ہونے پر موقوف نہیں، معلوم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے گا اگر اندر ضد ہے، حق کی طلب نہیں، تو تمام تر علم کے باوجود بھی نہیں مانے گا۔ یہ محرومی کی چیز ہے۔ البتہ جب آدمی کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے تو پھر ایمان کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے پیغمبر اس قرآن کے پہنچانے اور تبلیغ میں آپ ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کا معاوضہ ضائع ہو جائے گا، نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے سراسر کیا ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے۔ جو اس کو مانے گا تو اپنا دنیا اور آخرت کا فائدہ کرے گا، جو نہیں مانے گا تو دنیا اور آخرت کا اپنا نقصان کرے گا۔ آپ کا کوئی معاوضہ کم نہیں ہوگا، آپ کا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت
اللهم لك الحمد كما أنت أهل. وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما أنت أهل. وافعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.